دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 1-2 ہزار روپیہ 5 ہزار روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو کیمرے والے کو بنا کر کے بیچاری عورتیں رہتی ہیں، اور جو ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو 2-3 ہزار روپے کا چیک دیتے، کیمرے والوں کو بنا کر کے ایسا فوٹو کھنچواتے، فوٹو کھنچوا کر کے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور اخباروں میں دے دیتے، دیکھو فلاں عورت کو فلاں آدمی 5 ہزار کا چیک دے رہا۔ کئی کو بھائی وہ سب اگر چپکے چپکے ان کے گھر میں جا کر کے پہنچا دیے تو اللہ کو نہیں معلوم ہے عیدگاہ میں کیا ہوتا، ہاں بھائی فلاں طرف سے دیکھو 500 روپیہ، فلاں طرف سے دیکھو 200 روپیہ، فلاں طرف سے دیکھو 50,000 روپیہ، یہ اعلان کرا کر کے دیا جاتا، 500 روپے کے لیے بھی اعلان، 50,000 کے لیے بھی اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صفوں میں جو لوگ گھومتے ہیں اگر تھیلے میں کپڑے میں 500 روپیہ 50,000 روپیہ ڈال دیے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہمارے آگے پیچھے فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو لکھنے والے دیکھنے والے۔ مجھ کو ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام زین العابدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد مدینے کے 300 خاندان کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں کی کفالت کون کرتا تھا۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ضرورت کی چیزیں لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، راتوں کو چاول، آٹا، گیہوں، پیسے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں جاتے تھے، دروازے پر رکھ کر کے آ جاتے تھے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا رات کی تاریکی میں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ 300 خاندان، مدینے کے 300 خاندان بے سہارا ہو گئے، ان کے ذریعے سے 300 خاندان کی کفالت ہوتی تھی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مجبوروں اور پریشانوں کی۔ زندگی بھر کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ چاول کا تھیلا پڑا ہوا ہے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ آٹا پڑا ہوا ہے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ کھجوروں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ گیہوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ پیسہ پڑا ہوا ہے، کس نے گیہوں ڈالا، کس نے کھجور ڈالی، کس نے یہ جو ہے آٹا ڈالا، کس نے چاول ڈالا، کسی کو نہیں معلوم۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ امام زین العابدین ہماری کفالت کرتے تھے۔ بتائیے وہ نیک کام کو کتنا چھپاتے تھے اور ہم کتنا ظاہر کرتے، لیکن بعض موقعوں پر ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ظاہر کرنے کی اجازت کب ہے؟ جب آدمی کے دل میں شہرت طلبی نہ ہو، نام و نمود کی خواہش نہ ہو۔ مجمع عام میں اعلان ہوا کہ بھئی دیکھو ہزاری مسجد میں فلاں تعمیر کام ہو رہا، آپ لوگ تعاون کیجئے، تو وہاں پر اگر کوئی اس نیت سے پیسہ دیتا ہے کہ تاکہ مجھ کو دیکھ کر اور دوسرے لوگ بھی دیں، دوسروں کو رغبت ہو، دوسروں کو شوق ہو، دوسروں کو اور جو ہے اس کے اندر رغبت پیدا ہو، تو ایسے موقعوں پر اعلان کر کے دکھا کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن ہمارے دل میں نام و نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو کہ لوگ کہیں گے دیکھو فلاں آدمی نے اتنا پیسہ دے دیا، یہ خواہش نہ ہو۔ اگر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھ کو دیکھ کر دوسرے لوگ اور دیں گے تو ایسے موقعوں پر دکھا کر کے دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے واٹس ایپ پر ڈال کر، فیس بک پر ڈال کر، یوٹیوب پر ڈال کر، اخباروں میں ڈال کر اس قسم کی حرکت کرنا بالکل جائز نہیں۔ حدیث شریف کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، اور آپ کو معلوم ہے شرک اکبر اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، یہ تو شرک اکبر ہے۔ لیکن ریاکاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک اصغر آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے جو شرک اصغر کیا، لیکن آدمی کرتا رہتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا رہتا، اس کو شرک اصغر کہا گیا، یعنی بہت بڑا جرم۔ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے بڑے پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں کر رہا، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر، تو قیامت کے دن ان بڑے بڑے نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے دکھاوے کے لیے اتنی نیکیاں کی بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر، تو قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ چھوٹی سی نیکی بھی
اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث شریف کے اندر بے شمار واقعات بیان کیے گئے۔ ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک جھاڑ گرا ہوا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، آمد و رفت میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس آدمی نے اس جھاڑ کو کاٹ کر کے راستے کو صاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طریقے سے گلستہ کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ قلم سے کچھ لکھ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں اس قسم کے پین قلم نہیں آتے تھے، روشنائی میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اور ہم لوگ بچپن میں اس کو دیکھتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، روشنائی کے ڈبے میں ڈال کر کے اس سے لکھتے تھے۔ تو ایک ظالم بادشاہ کوئی حکم لکھ رہا تھا، فرمان جاری کر رہا تھا، لکھتے لکھتے اس کے قلم پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ تو ظالم بادشاہ نے سوچا کہ ارے یہ مکھی تو پیاسی دکھ رہی ہے، اس کو پینے دو روشنائی۔ تو جب تک وہ مکھی روشنائی پی کر وہاں سے اڑ نہ گئی، اس وقت تک اس نے لکھنا بند رکھا۔ جب وہ مکھی روشنائی پی کر اڑ گئی تو پھر اس نے جو ہے لکھنا شروع کیا۔ کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی ظالم بادشاہ جنت کی سیر و تفریح کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کون سے عمل کی وجہ سے معاف کر دیا، تم کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا اور تم جنت کی سیر و تفریح کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں روز قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، میرے قلم پر مکھی بیٹھ گئی، اس مکھی کو میں نے روشنائی پینے دی کہ شاید وہ پیاسی ہوگی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا۔ میں اس مختصر وقت میں، چونکہ یہ مجلس ایسی رہتی ہے کہ نیند کی غنودگی رہتی ہے، نیند کا غلبہ ہمیں بھی رہتا، آپ کو بھی رہتا، اور یہ مختصر وقت رہتا ہے، اس مضمون کا پورا احاطہ ہم کر نہیں سکتے۔ اصل میں صحابہ کرام کو ایک چیز سے منع کیا گیا، کافروں کی طرح تم عقل فو مت کرنا، نام و نمود کے لیے کوئی نیک کام مت کرنا، اور جو ہے کافروں والا عمل مت کرنا، کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ صحابہ کرام کو اصل میں ہدایت دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے ساری امت مسلمہ کو، آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو ہدایت دی گئی کہ تم بھی ایسا کام مت کرنا، ایسے کاموں سے بچنا، ریاکاری سے، دکھاوے سے بچنا۔ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ منافقوں کا عمل قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ منافق لوگ یراؤن الناس، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے، نماز پڑھتے، لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، خرچ کرتے، صدقہ خیرات کرتے، لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ صرف دکھاوا رہتا، نام و نمود اور شہرت طلبی، اور یہ مقصد ان کا ہوتا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بری چیزوں سے ہم سب کو رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔